وہاں پر کسی بھی جگہ کی وہ چیف ایگزیکٹو ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی جگہ پر لوگوں کی کلیگ ہو سکتی ہے، وہاں پر جو اس کی رائے ہے وہ ایز اے پرسن ہوگی۔ ایک سوال کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے؟ ادب کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ جی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ عدالتی معاملات میں کیا تقوی معیار نہیں ہوگا؟ عدالتی معیارات اس میں تقوی بھی اور جنس دونوں معیار ہوں گی، میرا تقوی نہیں، صرف تقوی نہیں، وہاں پہ جنس بھی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ عدالت کے اندر ایسا ہوگا، اگر وہ ایک ملٹی نیشنل کی چیئر پرسن ہے تو نہیں ہوگا، یہ تعین کا احاطہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ وہ وہاں پہ اس کا ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ عدالت میں یہ قانون لگے گا اور ملٹی نیشنل میں یہ قانون لگے گا، ایک پرائیویٹ سیکٹر میں؟ یہ کیسے کون فیصلہ کرتا ہے؟ دیکھیے، قرآن اور حدیث میں چیزوں کو بالکل واضح کر کے فرما دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پارٹنر بھی تھے۔ بے شک آپ زوجیت میں آئے اسی پارٹنرشپ کی بنیاد پر، صحیح۔ اور وہاں پر پھر جب عورت ایک پارٹنر ہوتی ہے تو اس کا سٹائل اور ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کی معلومات اور ہوتی ہیں، اور جہاں پر وہ گواہی دینے کے معاملات ہیں وہاں پر دیکھیے ہر چیز کو ہم الگ الگ تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، مجھے ویسے قاسمی صاحب کی بات سے ایک سوال یاد آیا۔ امجد، میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں، کال آپ کی لیتا ہوں۔ اگر عدالت میں ایک انتہائی تقوی والی عورت جو ہے وہ جا کے یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ بیٹا یا بیٹی اس کی ہے، تو اس میں دو گواہیاں کہاں سے کیسے آئیں گی؟ میں نے یہی عرض کیا تھا، میں کالر سے بات کر لوں ادب کے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ بلال بھائی، امجد بیگ بات کر رہا ہوں کینیڈا سے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر امجد، اللہ کا بڑا شکر، الحمدللہ۔ فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ میری تو پہلے بہت ہی ادب سے دونوں مہمان عزیز سے السلام علیکم، اور پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ چینلز کے اوپر جب علماء کرام دوسرے دیگر پہ آتے ہیں چینلز کے اوپر، تو ان کے بڑے بھڑکیلے سے لباس اور کڑھائی والے چیزیں ہوتی ہیں۔ میری ناقصی سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں پسند نہیں کی، تو اس کے بارے میں حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا؟ یہ جو جواب ہے یہ انشاءاللہ اس وقفے کے بعد میں آپ کو اپنے مہمانوں سے لے کر دیتا ہوں، لیکن مجھے سب سے اچھی جو بات لگی وہ یہ کہ جب ہمارے مہمان باہر سے آتے ہیں تو وہ پہلے سلام کرتے ہیں۔ ہمارے لوکل لوگ جو ہیں جب وہ بھی کال کریں تو پہلے اگر سلام دعا لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی قاری صاحب سے کہ عورت کی جو گواہی ہے وہ عادی کیوں ہے۔ آبویسلی اس بات کو دل میں بھی رکھیں اور ذہن میں بھی رکھیے، یہ جو معاملات ہیں یہ چند منٹوں کے اندر سمجھائے نہیں جا سکتے۔ بلاغت چاہیے اور ایک پورا پیراڈائم چاہیے بات کو سمجھنے کا۔ جب تک آپ کے پاس وصف نہ ہو کہ آپ قرآن کو احادیث کی روشنی میں پورے انداز سے، پورے فہم سے سمجھ سکیں، تو فقہ کے مسائل کے اوپر بات کرنا ہوتا بہت مشکل ہے، کین انڈرسٹینڈ، لیکن مجھے گمان ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس بات کا ایک مثبت جواب دیں گے۔ جو گواہی، میں قاسمی صاحب کی بات کو میں نے آگے کیا تھا کہ جو گواہی عورت کی ہوگی تقوی کی بنیاد پہ، ایک ماں اگر گواہی دے رہی ہے بچے کے اوپر تو اس پہ دو گواہیاں کیسے وہ لے کر آئے گی؟ نہیں، ماں کی گواہی اپنی اولاد کے لیے تو فطرتی بات ہے کہ وہ ایک فطرت کا ایک لوچ ساتھ لے کے آتی، صحیح، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ صحیح، شریعت کا معاملہ، مثلا آج کل ڈی این اے ٹیسٹ کی بڑی اہمیت ہے، صحیح، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے کوئی کسی کا بیٹا کیوں نہ ثابت ہو، وہ بیٹا اسی کا ہوگا عورت جس کے نکاح میں، جس کے بستر پر ہے عورت اسی کا ہوگا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم کی دونوں کی حدیث ہے۔ حضرت آپ تشریف رکھتے ہوں مجلس میں اور نعت آپ سے درخواست نہ کی جائے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جی بسم اللہ جی، یہ چند اشعار یہ میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہیں بیٹھ کے میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہے میرا چارہ گر
مدینے میں، منزل و راہ پر مدینے میں، کتنی صبحیں ظہور کرتا ہے جاگنا رات بھر مدینے میں. کیا بات ہے، کتنی صبحیں ظہور کتنی کرتا صبحیں ہے ظہور جاگنا کرتا مدینے ہے میں. واہ. جاگنا رات بھر مدینے میں. اور کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط میرے شام و سحر مدینے میں. ماشاءاللہ. اور تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، اے میری چشم تر مدینے میں. مدینے میں کیا بات. اور کتنے ہوتے ہیں، ہاں یاد فرمائیے میرے مولا مجھ کو بارے دیگر مدینے میں. انشاءاللہ. کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے. وائے ہائے 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 ہائے، جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے میں. اور یہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سما آپ کو یاد آتا رہے گا انشاءاللہ. بہت مشکور آپ کا حضرت، بہت قاسمی صاحب آپ کا میں مشکور. خواتین حضرات، اجازت آپ سے لینے سے پہلے، اور آپ نے بھی نعت ایک سنانی ہے ہمیں جانے سے پہلے. خواتین حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے حدیث کو، اللہ کے رسول کی بات کو یاد رکھا اور اسے لوگوں تک پہنچایا، اس کے ساتھ پتہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب اللہ کے رسول کے لبوں سے دعا نکلی، کہتے ہیں اللہ تو اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھ. اگر آپ اپنے چہرے کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو توفیق دے. اب اللہ کے رسول کی باتیں پڑھیں، سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا بہتر. یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ